انہوں نے تو مجھے گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا، بےعزت کیا مجھے۔ میں نے تو بس اتنا کہا تھا ریحان صاحبہ سے ملنے آئی ہوں میں۔ سچ بتائیے کہ آپ کے درمیان پہلے کچھ ہو چکا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسا کچھ؟ سچ کہوں آپ سے ریحان صاحبہ، تنگ نظر ہے وہ، تعصب پسندی ہے یہ اور کچھ بھی نہیں۔ کیا کہتے تھے ہمارے بڑے، ایسی ذہنیت کو بدلنا مشکل نہیں ناممکن ہے۔ سچ کہہ رہی ہوں آپ سے۔ ریحان صاحبہ، آج کیفے پر میرا رویہ کچھ زیادہ ہی خراب تھا آپ کے ساتھ، کیونکہ جب بھی بات آصلی کی خوشیوں کی ہوتی ہے اسی طرح جذباتی ہو جاتی ہوں۔ میں ذرا برداشت نہیں کر سکتی اس کا دکھ۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں، یہ بھول جانا چاہیے۔ ویسے میرے اس رد عمل سے پہلے جب میں آصلی سے بات کر رہی تھی تب آپ نے بھی بری طرح جھڑک کر مجھے چپ رہنے کو کہا۔ تو میں نے ایسا کیا؟ بالکل کیا تھا۔ حلیہ صاحبہ، مجھے سچ میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ آصلی کو جس وقت میں نے تناؤ میں دیکھا نا تو پریشان ہو گئی، میں تو اس کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی۔ خیر، پھر مجھے لگتا ہے ہم دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، آصلی کے بھلے کے لیے۔ بس اب ریحان صاحبہ، ویسے میں چاہتی ہوں کہ اب یہ بحث مباحثہ ختم ہو جائے، ہم لوگ آپس میں خوش رہیں نا۔ تنگ آ چکی ہوں میں بھی اب اس سب سے ریحان صاحبہ۔ ایمرے مجھے بالکل نہیں پسند ہے، مگر آصلی اس سے پیار کرتی ہے، آخر کو اس کی شادی ہوگی اس سے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہیں رشتہ لانے کے لیے کہہ دیتی ہوں پھر۔ مجھے خوشی ہوئی حلیہ صاحبہ، بہت زیادہ۔ آپ نے درست فیصلہ کیا ہے۔ آصلی سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ماں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اب تو میں بس میرے بس میں جو بھی ہو سکا اس کے لیے بہترین کروں گی انشاءاللہ، چاہے شادی کی تقریب ہو یا پھر اس کا جہیز، سب اچھا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو اس کی فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آصلی کی شادی کی جتنی بھی تیاریاں ہوں گی میں خود کروں گی، چاہے اس کی شادی کا جوڑا ہو یا جہیز۔ آپ مت سوچیں اس بارے میں۔ واقعی میں کیا؟ اور ریحان صاحبہ، انتہائی خوشی ہوئی مجھے۔ تو پھر کیا کل ہی نکل کے سارے کام نمٹا لیتے ہیں؟ کیا کل؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ وقت ضائع نہ ہو، لیکن اگر آپ مصروف ہیں۔ نہیں، مصروف تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اس بارے میں فیگن آپا سے بات کرنی پڑے گی ایک دفعہ۔ تو اگر ان سے اجازت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا یہ ہوگا۔ اجازت کی ضرورت نہیں ہے کوئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ چلیں، کل ہی ہم اس کا انتظام کر لیں گے۔ آپ کی باتوں سے انتہائی خوشی ہو رہی ہے ریحان صاحبہ۔ میرا دل چاہ رہا آپ کو گلے لگا لوں، میں گلے لگانے والی ہوں میں آپ کو۔ آئیے۔ اس نے اس عورت کو اپنے سامنے بٹھایا، وہ صرف مجھے جلانے کے لیے بات کر رہی تھی۔ جانتی ہے ریحان، یہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہی ہے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ پرسکون ہو جائیں، دیکھیں میں نے کافی بنائی ہے، آپ یہ پئیں۔ ٹھیک ہے، پی لیتی ہوں۔ اس تناؤ سے میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے فیگن امی۔ شکریہ بیٹی۔ بہت شکریہ۔ وہ کل جہیز کی خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فکریہ نے انہیں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جانے دو، دیکھتے ہیں وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ریحان کیا کرے گی۔ تو کیا آپ جائیں گی؟ ہاں بالکل، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے للکارنے کی۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں پھر؟ تم ایسا کرو، برجٹ کو اپنے ساتھ لے جاؤ مریم، ان پر نظر رکھنا، تم ہی ہو جس پر مجھے اعتماد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں۔ جب آراز میرے پاس آیا اس وقت تم اور میں الگ ہو چکے تھے۔ اس نے کہا آصلی کو لے جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا آصلی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کہا میں مدد کروں گا۔ کیا ہم صبح مل سکتے ہیں؟
तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और कह रहा है। तुम रोती रही हो क्या? एमरे ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, मैं नहीं रोई। आज की बात पे बहुत अफसोस है। अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मैं ये कबूल करती हूँ। तुम एमरे से कहो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए। मैं तैयार हूँ अब इसके लिए। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हम उसकी चुड़ैल माँ को भी अपना लेंगे। क्या मतलब अम्मी? बेटा, मुझे लगा तुम सुनकर खुश हो जाओगी। इधर आओ, मुझे जरा एहसास तो हो कि तुम खुश हो। देखो जरा, सही से मुझे गले भी नहीं लगा रही हो तुम। हाँ, इस कदर हैरान हो कि खुशी नहीं हो पा रही। क्या उस एमरे ने तुम्हें तंग किया है? हाँ, लगता है उस नाकार इंसान से वाकई मोहब्बत हो गई है। शायद करती हूँ मैं। क्या बात है बेटा, क्या देख रही हो? तो आपने इतनी जल्दी फैसला बदल लिया? हद हो गई। कुछ भी करूं गलत हूँ। फैसला इसलिए बदला क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में गलत इंसान नहीं बनना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी मुझे अजीज है बस। यहाँ तक कि मैं रेहान साहबा के पास भी गई थी। हम तुम्हारी शादी की तैयारियों के लिए जा रहे हैं कल साथ। अरे अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये बदतमीजी होगी। बेटा, इसरार किया उन्होंने। कसम से मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कल का दिन देखना नसीब ना हो मुझे। ठीक है अम्मी, ऐसी बात तो यकीन कर लो ना। चलो, बहुत काम है कल हमें। जाकर सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, ठीक है? शब्बा खैर। ठीक है। बेवकूफ, पता नहीं क्या समझता है खुद को।